سر مجھے یہ بتائیں کہ وابڈا سٹی فیز 2 کے متعلق جو بھی پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے یہ کیوں پھیلا ہوا ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ پھیلا رہے ہیں اس طرح؟ فائل ہولڈرز کو جو پلاٹ نمبر ہیں وہ کب تک مل جائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیز 1 کی کامیابی کے بعد جو فیز 2 ہے وہ بھی اسی طرح کامیاب ہوگا؟ ویلکم ٹو وابڈا سٹی ٹاکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ یمنا مناہل اور آج ہم موجود ہیں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ جہاں پہ آپ کو ملیں گے آپ کے تمام سوالات کے جوابات. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ویل نون پرسنالٹی موجود ہیں، حاضر خان صاحب، ہو از دا ممبر آف وابڈا سٹی سوسائٹی مینجمنٹ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ آپ ممبر ہیں وابڈا سٹی کے سوسائٹی مینجمنٹ کے، اور آپ کا کیا رول ہے اور مینجمنٹ سوسائٹی کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، وابڈا سٹی ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے اور اس کے آپریشن ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ 9 لوگ ہیں جو الیکشن سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جس میں 7 وابڈا کے امپلائیز ہوتے ہیں اور 2 جو نان وابڈا ممبرس ہوتے ہیں. ان 2 میں سے ایک میں ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے 9 لوگ ہیں جو اس پورے سسٹم کو آپریشن کو چلاتے ہیں. ہم ڈیسیژنز لیتے ہیں کہ کون سا ڈیسیژن کیسے اور کب لیا جائے. یہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے 9 لوگوں کی، وہ یہ ڈیسیژن لیتی ہے. آگے پھر آپریشن میں لوگ ہیں جو اس کو کرتے ہیں. اور یہ جتنے بھی 9 لوگ ہیں یہ والنٹریلی ایک ویلفیئر کے طور پہ یہ کام کرتے ہیں. ایکچولی یہ وابڈا کے امپلائیز نے وابڈا سٹی شروع کی تھی تاکہ جو وابڈا کے امپلائیز ہیں وہ اس لیول کا پلاٹ خرید نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ان کے لیے یہ سوسائٹی بنائی تاکہ جب وہ ریٹائر ہوں تو ان کو ایک ہینڈسم اور ایک اچھی پراپرٹی کے وہ مالک بن جائیں اور جاب کے دوران اپنی جاب کریں، اور جو اس میں کرپشن یا رشوت کا کوئی ایلیمنٹ آتا ہے اس کو سوچنا بند کر دیں تاکہ وہ اپنی جاب جو ہے وہ صحیح سے کر سکیں. تو یہ مقصد لے کے اس وقت 90s میں کچھ لوگوں نے یہ ڈیسیژن لیا اور انہوں نے یہ بنائی، اور اس کے بعد وہ سیل کبھی بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم جیسے لوگوں نے لیا. تو جب ہم لوگ اس میں انوالو ہوئے جو وہاں پہ جنہوں نے رہائش اختیار کی، تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مل کے وہاں مجھ سے پہلے کچھ لوگوں نے وہاں پہ ایک گروپ بنایا یا ایک علیحدہ سے ایک سوسائٹی بنائی، جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی اس کے آپریشن میں شامل ہونا چاہیے. اور اس وقت کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے مل کے اس کو ایک ایسا ہی کالونی بنایا کہ جس میں نہ صرف وابڈا کے امپلائیز بلکہ ریزیڈنٹس بھی انوالو ہوئے. اور اس کی وجہ سے یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ نہ تو ان کا کوئی بینیفٹ ہے اور نہ کوئی سیلری ملتی ہے، اور نہ صرف یہ جیسے میں ہوں یا میرے جیسے باقی دوست ہیں. تو یہی مقصد ہے کہ ہم کیونکہ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں تو وہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جگہ دی بیسٹ ہو. تو یہاں پہ لوگ سارے ویژنری تھے. اب ہماری جو مینجمنٹ میں 9 لوگ ہیں ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو 4 لوگ ایسے ہیں جو CEO وابڈا رہے ہیں، ایک GM رہے ہیں. اس لیول کے وہ سارے لوگ ہیں. میں ایک بزنس مین ہوں، میرے ساتھ جو نان وابڈا دوسرے میاں شاہد صاحب ہیں وہ بھی ایک ویژنری اور ویل نون آدمی ہیں. ٹھیک ہے سر حاضر. اس پہ دیکھیں ہم فیز کے اوپر آ جاتے ہیں. وابڈا سٹی کا فیز 1 ہے، بہت کامیاب رہا. اس کے بعد فیز 2 کے بارے میں جو بھی اسکینڈلز وائرل ہوئے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے بتائیں کہ فیز 2 ہے کیا؟ فیز 2 کے اسکینڈل ایکچولی کچھ نہیں ہے، وہ ایک پروپیگنڈا ہے. اچھا، فیز 2 کا سسٹم کیا ہے؟ مینجمنٹ یا سوسائٹی نہ لینڈ خرید سکتی ہے نہ لینڈ بیچ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوتا کیا، اس کا سسٹم کیا ہے کہ یہ لینڈ پرچیز کرتے ہیں بارٹر سسٹم پہ، جیسے کہ DHA کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم جو لینڈ پرووائڈر ہے وہ زمین پرووائڈ کرتا ہے سوسائٹی کو، اور سوسائٹی اس کے آلموسٹ 30% فائلز اس کو دے دیتی ہے، 70% اس کے پاس رہتے ہیں. تو وہ جو 30% فائلز ہیں وہ جو لینڈ پرووائڈر جس نے اس کی قیمت پے کی ہے، لینڈ کی قیمت سوسائٹی نے پے نہیں کی، وہ لینڈ پرووائڈر نے پے کی ہے، اس کو اس کے عوض فائل مل گئی ہیں جس سے اس نے اپنا جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس نے ارن کی ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے وہ ہم جو سوسائٹی ہے وہ اپنے ممبرز کو وہ پلاٹ دیتی ہے، اور دے بھی انہیں کو سکتی ہے. اور وہ ممبرز کون ہیں؟ وہ وابڈا امپلائیز ہیں. وابڈا امپلائیز کو وہ سبسڈائز پلاٹ دیتی ہے
جس سے جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں اور انسٹالمنٹ پہ دیتی ہے تو ایک اچھی پراپرٹی جیسے فیز 1 میں ان کے لیے بن گئی تھی اب فیز 2 میں بھی ان کے لیے بننے جا رہی ہے. اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے یہ کیونکہ ایک ویلفیئر سسٹم ہے کہ ایک مخصوص لوگوں کو اس کی ویلفیئر ہو جاتی ہے اور اگر یہی سسٹم پاکستان میں ہم امپلیمنٹ کر دیں تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں بچے گا جس کا گھر یا پلاٹ نہ ہو اور یہ وابڈا سٹی اس کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے. حاضر خان صاحب مجھے بتائیں کہ فیز 1 کی کامیابی کے بعد آپ نے فیز 2 جو تھا آپ لوگوں نے وہ سٹارٹ کیا اور فیز 2 ہے کیا اور واقع کہاں پہ ہے اور اس کے فیکٹرز بھی بتائیں اور ڈفرینس بھی بتائیں کہ فیز 1 اور فیز 2 میں کیا جو ہے وہ ڈفرینس ہے. فیز 1 جب کمپلیٹ ہوا اور فیز 1 جب کامیاب ہوا تو کیونکہ یہ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے یہ جو وابڈا کے امپلائیز ہیں ان کو ویلفیئر کرتی ہے اور اس کے بعد نہ صرف یہ قانونی نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو پلاٹ دے دیا ہے یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس پلاٹ کو آباد بھی کرتے ہیں اور اس کا ثبوت جو ہے وہ فیز 1 ہے. اب اسی طرح فیز 2 شروع ہوا. فیز 2 2013 میں جو اس وقت کی مینجمنٹ تھی بڑے ویژنری لوگ تھے وہ بھی انہوں نے جب یہ بنایا اس کو جب انہوں نے لائن آؤٹ کیا کہ فیز 2 کہاں پہ بننا ہے تو وہ فیز 1 کے بالکل بیک سائڈ پہ جو جگہ تھی اس کو انہوں نے مارک کیا اور وہ مارک کرتے کرتے 1200 ایکڑ بن گیا. اور انہوں نے ایسے اس کو پلان کیا کہ وہاں پہ اب کوئی اور چیز نہیں بن سکتی وہ فیز 2 ہی بنے گا. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے وہاں پہ کوئی اور ڈیولپر ایک بڑا پروجیکٹ نہیں بنا سکتا کیونکہ اس نے گزر کے فیز 1 سے جانا ہے. اور اسی طرح جو اس کی ایسیسریز ہیں جو اس کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی فیز 1 سے ہی گزر کے فیز 2 میں جائیں گی. لہذا کوئی بھی وہاں پہ اور ڈیولپر آ نہیں سکتا وہ لینڈ آج نہیں تو کل وہ اس میں فیز 2 ہی بنے گا. یہ ایک بہت بڑی اس کی کامیابی ہے. دوسرا اس میں جو اس کا جو طریقہ ہے اس میں طریقہ یہ ہے کہ نہ ہم لینڈ پرچیز کر سکتے ہیں اور نہ اس کے اگینسٹ کوئی فائل سیل کر سکتے ہیں. جب لینڈ ہے ہمیں ایک لینڈ پرووائڈر وہ لینڈ دیتا ہے اس کے عوض ہم اس کو تقریباً 30% فائلز دے دیتے ہیں. اگر فرض کریں وہ ہمیں 100 مرلہ دیتا ہے تو ہم اس کے عوض 30 مرلے دے دیتے ہیں اور 70 مرلے جو سوسائٹی کی ملکیت رہتی ہے. وہ جو 30 مرلے ہے وہ جو لینڈ پرووائڈر ہے وہ سیل کر رہا ہے ہم نہیں سیل کر رہے اور نہ ہی کر سکتے ہیں نہ یہ لا میں یہ ہے. تو 30% اس کو دیتے ہیں اور 40% تقریباً ہم دیں گے اپنے ممبر کو جو کہ وابڈا کا امپلائی ہے اور وہ 2013 14 15 میں اس نے اپلائی کر دیا تھا اور وہ اسی وقت پھر ہم نے ان کو اب ایلوکیشن شروع کر دیں گے جب وہ ہوگی. تو وہ بڑی منیمم اماؤنٹ ہوتی ہے مطلب وہ تقریباً کہہ لیں کہ جو اس کی ایکچوئل اس کی کاسٹ ہوتی ہے اس سے 20-30% کاسٹ پہ وہ پرچیز کر لیتا ہے. حضرت صاحب مجھے بتائیں کہ فیز 2 کی زمین اور اس وقت جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس کے ترقیاتی کام تو ابھی نہیں شروع ہوئے لیکن اس کی جو لینڈ ہے وہ 450 ایکڑ سے قریب وہ سوسائٹی کے پاس آ چکی ہے جو سوسائٹی کے نام پہ ہو چکی ہے. اچھا اب یہ بڑا مزیدار بات ہے کہ سوسائٹی مینجمنٹ 450 ایکڑ کے تقریباً آنر ہے تو وہ اس کے عوض 1 روپیہ پے نہیں کیا گیا اس کے عوض 30% لینڈ پے کی گئی ہے. اس سے اچھا سسٹم کہیں نہیں آپ کو ملے گا اور اتنا سیکیور کہیں نہیں ملے گا. روٹین میں سوسائٹیز میں جہاں کو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس 1 ایکڑ لینڈ ہے تو وہ 2 ایکڑ بیچ دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس اگر 400 ایکڑ سے زیادہ موجود ہیں تو اس کے عوض جو فائلز ایشو ہوئی ہیں وہ صرف 30% ہے. باقی ساری لینڈ جو ہے وہ سوسائٹی کی ملکیت میں ہے. تو اس لیے یہ اس سے سیکیور سسٹم نہ کہیں پہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے جتنا سیکیور فیز 2 میں ہے. ہاں لیکن جب ترقیاتی کام تب شروع ہوتے ہیں جب لینڈ جو ہے وہ آپس میں جڑ جاتی ہے اور آپ تب ایف ڈی اے کو دیتے ہیں. سب سے پہلے اس کی ایک جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ اپرووڈ نہیں ہے. اپرووڈ ہے کہ نہیں کیونکہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے ممکن نہیں ہے کہ کوآپریٹو کی منظوری اس کی اجازت کے بغیر اس کا نام بھی بولا جائے. یہی سوال آتا ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ کوآپریٹو محکمہ سے اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے. ہاں تو
اب اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کا نام بھی لے لے. تو کوآپریٹو سے سب سے پہلے کوآپریٹو سے منظوری ہوتی ہے, اور اس کے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں سب سے اس کی منظوری ہونے کے بعد پھر لینڈ پرچیز کی جاتی ہے. پھر لینڈ جو ہے وہ ہائر کی جاتی ہے, وہ لینڈ اب ہائر کی جا چکی ہے, اور اب وہ آپس میں جڑنی بھی شروع ہو گئی ہے. جب جڑنی شروع ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو ایف ڈی اے میں جمع بھی کرا دیا ہے اپروول کے لیے. وہ ایک اگلا پروسیجر ہے. پہلی اپروول کوآپریٹو اور متعلقہ اداروں سے ہونی ہوتی ہے, وہ ہوئی ہے تو یہ سسٹم شروع ہوا ہے. اس کے بعد جب یہ سسٹم جڑ جاتا ہے, جب یہ زمین جڑ جاتی ہے تو پھر یہ ایف ڈی اے کو جاتا ہے, اور ایف ڈی اے کو اب جڑ چکی ہے, ایف ڈی اے کو جا چکی ہے, اب یہ فائنل اپروول ہوگی. اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے جو کام ہے, ترقیاتی جو کام ہے, وہ شروع ہو جائیں گے. حاضر صاحب, ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ وابڈا فائلز اور بارٹر فائلز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بارٹر فائل وہ ہے جو زمین کے عوض دی گئی ہے, جیسے کہ ڈی ایچ اے میں ہوتا ہے. ڈی ایچ اے میں بھی وہ زمین کے عوض فائل دیتے ہیں, اس کو ہم بارٹر فائل بھی کہتے ہیں اور کسان فائل بھی کہتے ہیں. ایکچوئل وہ کسان فائل ہے کہ کسان سے زمین لے کے اس کے عوض اس کو فائل دی جاتی ہے, جو کہ تقریباً 30% ہے ہمارے کانٹریکٹ کے مطابق جو کانٹریکٹ ہوا ہے. اور جو وابڈا امپلائیز کی فائل ہے وہ ہمارے جو ممبر ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, جو کہ سبسڈائز پلاٹ ہوگا. یہ ان میں دونوں میں ڈفرنس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیز 2 ہے یہ کامیاب پروجیکٹ ہوگا؟ یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ بہت کامیاب پروجیکٹ اس وجہ سے بھی ہوگا کہ اس کی جتنی لینڈ ہم نے الائن کی ہے وہ لینڈ میں کہیں اور کچھ بن ہی نہیں سکتا. اور اب تو خیر ہم 400 ایکڑ سے زیادہ اس کی خریداری کر چکے ہیں, اور اب تو اس کے ترقیاتی کام شروع ہونے کے یہ بہت قریب جا چکا ہے. تو اٹس آلموسٹ ڈن. جی, یہ اٹس آلموسٹ ڈن. اور یہ اب ڈے بائی ڈے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوگی, اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ فیز 1 سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی. اور ہم جو وابڈا سٹی کا جو نظام ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو پلاٹ ایشو کر دینا ہے, وہ نظام یہ ہے کہ اس پہ کمیونٹی بھی اور اس کو آباد بھی کرنا ہے, جیسا کہ ہم نے فیز 1 میں کیا ہے. فیز 1 میں نہ صرف ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے ایسا جو کہ پاکستان میں نہیں ملے گا آپ کو, بلکہ ہم نے کمیونٹی بھی ڈیولپ کی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے وہاں پہ فنکشنز جو ہوتے ہیں وہاں ہزاروں لوگوں کی فٹ فال ہوتی ہے, اور ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں وہاں پہ بڑا فریلی موو کرتی ہیں, اور پوری فیملی اور سیکیور فیل کرتی ہے. رات 2 بجے بھی ہماری بچیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں اکیلی واک کر سکتی ہیں کسی بھی گلی میں, جہاں کہ کسی بھی قسم کی انسیکیورٹی ان کو فیل نہیں ہوتی. اور یہ سسٹم اس سے بھی اپ ڈیٹڈ ہم انشاءاللہ فیز 2 میں لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ تو اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں, منتھ رہ گئے ہیں, تو اگلی مینجمنٹ آئے گی انشاءاللہ وہ اس کو ایسے ہی آگے لے کے چلے گی. سب سے خوبصورت چیز اس میں یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور مینجمنٹ چینج ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک اجارہ داری, ایک آنرشپ وہ نہیں رہتی. یہ ایک سرونگ سسٹم ہے, اور جو سرو کرتا ہے وہ اسی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. اور ایسے جیسے ہمیں لوگوں نے دیا جسٹس جو ہوتے ہیں وہ سلیکشن ہمیں دیا, ہم نے آگے اللہ نے ہماری مدد کی, ریزیڈنٹ سے مل کے ہم نے اس کو اس پوزیشن پہ لے گئے. اب ہمارے بعد جو اگلی مینجمنٹ آئے گی وہ بھی لوگوں کے ووٹوں سے آئے گی, اور وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی بہتر پرفارم کرے گی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ فیز 2 کے متعلق جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر, وہ کیوں ہو رہا ہے, اور کون لوگ ہیں جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ سوری ٹو سے ایک بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ ہے, اور یہ ہم سے ہمارے گھروں کی یا ہماری فیکٹریوں کی چابیاں نہیں مانگتے. یہ جو عوام کے پبلک کے ایسٹس ہیں وہ مانگتے ہیں ہم سے. تو جب ہم ان کو وہ نہیں دیتے, کروڑوں روپیہ ہم سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے, اور ہم دے بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ پبلک پراپرٹیز ہیں, اور وہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک مینجمنٹ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. اتنا بڑا زبردست سسٹم ہے, اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں جو پراپیگنڈا کرتے ہیں. تو آپ کے توسط سے میری ان کو گزارش ہوگی کہ ایسا نہ کریں. آپ کو کوئی ایشو ہے, آپ نے کوئی انفارمیشن لینی, آپ ہمارے پاس ہیں, ہم آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے اور جواب بھی دیں گے. لیکن اس طرح جھوٹ بولنا اور پراپیگنڈا کرنا, لوگوں کی ایک ویلفیئر جو سوسائٹی ہے, جو ایک ماڈل سوسائٹی ہے,
اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک بری بات ہے، اور ہم آپ کو کچھ دے نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تو آپ کو کیا دینا. تو یہ سسٹم اتنا زبردست ہے، اتنا نیٹ اینڈ کلین ہے. ابھی بھی مطلب کوئی ایک بندہ اس پہ اپلیکیشن دیتا ہے تو ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی اب یہ ہمارے ٹرنیور میں یہ تیسری دفعہ آڈٹ ہو رہا ہے اداروں کا کہ وہ ادارے آڈٹ کرتے ہیں تمام. اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں، وہ سارے بار بار کبھی بھی 2 سال بعد 3 سال بعد اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور آڈٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ وابڈا سٹی ایک واحد سوسائٹی ہے جس کے تمام آڈٹس، تمام انویسٹیگیشنز ہمیشہ کلیئر ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ابھی بھی کلیئر ہوں گی. اور جتنے بھی لوگوں نے اس پہ انویسٹ کیا ہے، اس سے سیکیور ان کی انویسٹمنٹ کہیں نہیں ہوگی، یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ عنقریب وہ اس کو دیکھ بھی لیں گے. حاضر خان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے جو بھی سوالات تھے ان کے آپ نے جوابات دیے. وابڈا سٹی ٹاکس ایک ایسا ڈیڈیکیٹڈ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو ملیں گے آپ کے تمام سوالات کے جوابات. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.